السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آپ ہیں چھوٹے امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ سیرت النبی، سیرہ سیریز، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاجزی والے اور تواضع والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام بھی کرتے، گھر کی صفائی کرتے، جوتا مرمت کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، خادم نوکروں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے اور بکری کا دودھ بھی دھوتے، اونٹ کی خبر گیری کرتے، بازار سے سودا سلف بھی لے کے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں ہی فوت کر، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اس سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو اب میں جلدی بتاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں۔ کتنے پیارے، کتنے اچھے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرمی اور رحم دلی، حلیم اور بردبار اور سخاوت کرنے والے، عاجزی اور تواضع کرنے والے، حیا والے، عدل اور انصاف کرنے والے، بڑا سافٹلی بولنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے، بہت زیادہ محبت اور پیار اور شفقت کرنے والے، صبر اور تحمل بھی کرنے والے، صادق اور امانت دار، سچے اور امانت میں خیانت نہ کرنے والے، بہادر، اسٹرانگ، زہد و تقوی والے، اللہ کی ڈھیر ساری عبادت کرنے والے، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے سب سے راضی رہتے، ناراض بھی نہیں ہوتے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے، اور بھائی چارہ رکھتے، سب کے ساتھ دوستی رکھتے، جانوروں سے بھی پیار کرتے، بچوں سے بھی بہت محبت کرتے، یتیم، گھر والوں، خادموں اور نان مسلم لوگوں سے بھی بہت اچھا بیہیو کرتے، اور مہمان نواز تو کمال کے، اور پھر ہر طرح کے ماحول کا خیال بھی رکھتے، اور ایک بہت بہترین قسم کے تیر اندازی کرنے والے اور گھوڑ سواری کرنے والے، ایک گڈ رائڈر بھی تھے، اور پھر ان کے اندر ایک سپاہی بھی تھا، ایک فوجی بھی تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، اور ایک کیونکہ وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے کفار سے، بیکاز بہت اسٹرانگ تھے، اور ایک بہترین پرفیکٹ شوہر، ہسبینڈ، بابا، اور ایک اچھے فرینڈ، اور ایک اچھے ٹیچر، اور ایک اچھے سیاست دان بھی تھے، ماشاء اللہ۔ آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام لے کر مخاطب نہیں کرتے، اور اگر نام لیا جائے تو ساتھ بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پکارنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو پکارتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، اور اچھے وے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی آواز بھی نیچی رکھیں، ٹھیک ہے، ایون جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اور ابھی جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، حکم ہے، وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے، نہیں میرا تو دل کرتا میں یہ کروں، بلکہ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اور ان کے دوست، ساتھی، احباب ہوا کرتے تھے ساتھ، تو کچھ اعرابی لوگ اونچی آواز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نو، ایسے اللہ کے نبی کو آواز نہیں دینی، اپنی آواز نیچی رکھو، اس طرح نہیں آپ بلا سکتے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم لوگ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ درود تو وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا درود، اسی کا سٹارٹ والا پوائنٹ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھا کریں، اور اس کو ہم سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور سلام کب کریں گے؟ جب ہم انشاءاللہ حج یا عمرے کے لیے کعبہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، ان گلیوں میں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزرا کرتے تھے، تو جب مدینہ جائیں گے مسجد نبوی میں، تو وہاں جا کے ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔